بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو اور نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں بلا کسی تاخیر کے چلتا ہوں اپنے نسخے کی جانب۔ پہلے آپ کو میں نسخہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں، کیونکہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے معجون سدہ جوانی۔ معجون سدہ جوانی یہ سردیوں کا تحفہ ہے۔ جو دوست اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ وہ مجھے دعا دیں گے۔ اور معجون سدہ جوانی کی خاصیت کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ معجون سدہ جوانی آپ کو کم از کم یعنی اگر آپ کی ایک شادی ہے تو آپ کو دوسری شادی پر مجبور کرے اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے۔ اس کو میں نے خود بنایا، استعمال کیا۔ آپ یقین کریں کہ اس معجون کے اندر جو پاور میں نے پایا ہے، پھر میں نے بیچ میں خود ہی کھانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے جب اس کی پاور دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ معجون یعنی برداشت سے باہر ہے بالکل سستا، آسان ہے، لیکن تھوڑی آپ کو گھر میں محنت کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں پورا طریقہ۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو اس نسخے میں جو درکار ہے چیزیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے چاہیے لونگ۔ اس نسخے میں آپ کو چاہیے ہے 50 گرام۔ دار چینی پیسی ہوئی یعنی پاؤڈر کی شکل میں، اور لونگ بھی پاؤڈر کی شکل میں۔ دار چینی بھی آپ کو 50 گرام چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ لہسن کا پانی بھی آپ کو 50 گرام چاہیے۔ پیاز کا پانی بھی آپ کو 50 گرام چاہیے ہے۔ اب لہسن اور پیاز کا پانی جو ہے یہ مشکل بات ہے، یہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو پیاز ہے، پیاز آپ کافی سارا پیاز کاٹ لیں۔ پیاز کاٹنے کے بعد اور آپ میرے خیال سے تقریباً آپ کو 1 پاؤ یا 300 گرام آپ پیاز لے لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تقریباً 1 پاؤ پیاز اور 1 پاؤ آپ کو چاہیے ہے لہسن آپ اچھا والا لیں، اس کو صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد اب اس کا پانی کیسے نکلے گا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ یہ نسخہ مجھے جہاں سے ملا میں نے اس حکیم صاحب سے خود پوچھا کہ اس میں جو مشکل کام ہے وہ پانی نکالنا ہے لہسن کا، وہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اصل چیز بھی یہی ہے۔ آپ نے پیاز اور لہسن دونوں چیزوں کو کوشش کرے کہ ہاون دستے میں کوٹ لیں۔ اگر ہاون دستہ آپ کے پاس نہیں یا موٹا موٹا کوٹ لے، پھر آپ اس کو گلینڈر میں ڈال لیں، چھوٹے والے جوسر جو ہے آپ اس کو اس میں ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ اس کو گلینڈر کر لیں۔ جب آپ اس کو گلینڈر کریں گے تو گلینڈر کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ حلوہ بن جائے گا۔ جب حلوہ بن جائے تو آپ نے اس کو کسی کپڑے میں ڈالنا ہے۔ کپڑے میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو نچوڑنا ہے، اور اس کا پانی یعنی ان دونوں کا پانی، پیاز اور لہسن جو مکس آپ کے پاس ہے، ان دونوں کا پانی آپ کو کم از کم 100 گرام چاہیے ہے۔ یہ ملا کر کے دونوں پانی آپ کو 100 گرام چاہیے ہے۔ بس آپ کا نسخہ سمجھو کہ تیار ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں جو ایک اور چیز ہے وہ ہے شہد چونکہ خالص تو ملے گا نہیں، اگر آپ کے پاس خالص ہے تو ماشاءاللہ۔ آپ نے شہد کسی اچھی کمپنی کا لے کر کے اس کو ڈالنا ہے کسی برتن میں۔ آپ کسی برتن میں شہد ڈالیں گے تو آپ نے اس میں وہ تھوڑا گرم ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ نرم ہونے کے بعد آپ کے پاس جو پانی ہے پیاز اور لہسن کا 100 گرام، آپ نے یہ اس آدھا کلو شہد میں ڈالنا ہے اور اس کو ہلانا ہے، ہلکی آنچ پر اس کو ہلانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد بالکل ہلکی آگ آپ نے رکھنی ہے، آگ کو تیز نہیں کرنا ہے، لیکن شہد آپ اچھی کوالٹی کا لیں۔ اگر شہد خراب ہوگا تو ممکن ہے کہ آپ کا نسخہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، کیونکہ شہد اس میں نے ایک مرتبہ کمزور والا ڈالا تو نسخہ خراب ہو گیا۔ شہد آپ اچھا والا کہیں سے دیکھیں، جو اچھی کمپنی کا آپ وہ لیں۔ آپ نے اس کو ہلا کر کے پانی کو خشک کرنا ہے۔ پانی جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ پانی خشک ہو گیا، 50 گرام لونگ دار چینی کا پاؤڈر جو آپ کے پاس پڑا تھا وہ پاؤڈر آپ نے آخر میں اس میں ڈالنا ہے۔ ڈال کر کے اس میں تھوڑا سا ہلانا ہے۔ اس کو ہلانے کے بعد آپ جب اس کو دیکھیں گے تو یہ گاڑھا قسم کا مواد تیار ہو جائے گا۔ آپ اس کو اتار لیں کسی برنی میں، کسی ڈبے میں، آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ آپ نے 1 چمچ صبح، 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد کھانا ہے۔ اگر آپ کو دودھ ملے، اگر چائے ملے تو چائے اس کے پیچھے پی لے، اس کا زیادہ دودھ پتی چائے اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کی پاور مزید بڑھ جائے گی۔ آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ اس نسخے کو یعنی
میں اس کی کیا تعریف کروں کہ آپ کی مردانہ طاقت، کثرت پیشاب، جسم میں سستی، تھکاوٹ اور ہڈیوں کا بجنا، ان تمام امراض میں یہ کام کرے گا۔ لیکن آخر میں ایک بات جو ایمانداری کی وہ آپ کو بتاتا چلوں، جن دوستوں کو معدے میں جلن رہتی ہے، گرمی رہتی ہے، بی پی ہائی رہتا ہے، وہ اس نسخے کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ نسخہ گرم ہے، ممکن ہے کہ آپ کو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جو تھوڑے ٹھنڈے مزاج کے حامل ہے وہ دوست اس کو بنائے، استعمال کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی بات پھر بھی پوچھیں تو آپ واٹس ایپ پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔